بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں بچا ہوگا جس نے 9 مئی کے جو واقعہ تھا، اندوناک واقعہ تھا، اس کو کنڈیم نہیں کیا اور اس کے متعلق ایک غیر جانبدار انکوائری کی ڈیمانڈ نہ کی ہو۔ پورے پاکستان میں ہر انسان اس کو کنڈیم کر رہا ہے اور بہت سے لوگ یہ اس بات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی کر رہی ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ملوث ہے، جبکہ اس پارٹی کا موقف یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ اور لوگ ملوث ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اگر ایک لوکل کمیشن بنے۔ حکومت پنجاب نے اس میں ایک جے آئی ٹی بنا دی ہے، جس میں ایک پولیس کے سینئر افسر کو اس کو جے آئی ٹی کا ممبر انچارج بنایا گیا ہے۔ وہ لوگ اب اس کی کارروائی انویسٹیگیشن کریں گے۔ یہ بات درست ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بہت برا ہے، بلا شبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مئی کے مہینے میں پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، یا ہمیں یاد ہے کہ 12 مئی کا واقعہ بھی بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس وقت چیف جسٹس پاکستان کے متعلق جو کمپین چل رہی تھی ان کی ریسٹوریشن کی، اور چیف جسٹس پاکستان کراچی گئے تھے وہاں پہ وکلا سے خطاب کرنے کے لیے، لیکن چیف جسٹس پاکستان کو ایئرپورٹ پہ ہی انہوں نے کنفائن کر دیا تھا اور باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور پورے شہر میں ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کے تقریباً بہت سارے وکلا اور بہت ساری عوام کو، تقریباً 25 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ 12 مئی کا واقعہ تھا، بڑا تکلیف دہ تھا۔ آج تک اسے یاد کر اس کے بارے میں سوچ کر بہت دل روتا ہے۔ اب یہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ 9 مئی کے واقعے میں ایک بات تو سچ ہے کہ کوئی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جنا ہاؤس کو جلایا گیا جو کہ قابل کنڈیمیبل ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جنا ہاؤس کی ایک پروقار بلڈنگ تھی اور اس کا ایک تقدس ہے، اور بلا شبہ اس کی ایک غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے تاکہ کون سے جو شر پسند ہے جنہوں نے یہ کام دکھایا ہے۔ پاکستان میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شرپسند لوگ ایسے طریقے سے بیچ میں اس میں شامل ہو جاتے ہیں جلوس میں، اور وہ اپنا کام دکھا کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اب زمانہ جدید ہے، ویڈیو بن رہی ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کی ایویڈنس موجود ہے، لہٰذا اگر انویسٹیگیشن کریں گے تو کچھ نہ کچھ چیز سامنے آ جائے گی، جس سے حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن پاکستان ایک زندہ قوم ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، عظیم قوم ہے، پوٹینشیل ہے، لہٰذا ہمیں اب 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا چاہیے اور مزید جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کوئی واقعہ سرزد نہ ہو، ایسی کوئی سچویشن نہ آئے، بلکہ سیاسی کرائسس اور جو اس وقت ایڈمنسٹریٹو کرائسس اور جوڈیشل کرائسس اور دوسرے کرائسس چل رہے ہیں، حکومت کو چاہیے اور تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپس میں مشاورت کر کے اور ایک ہارمنی کریٹ کر کے ان مسائل کو حل کیے جائے، یا کم سے کم حل نہیں ہو پا رہے، جیسے کہ الیکشن کا معاملہ جس پہ دونوں طرف سے ضد چل رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں کم سے کم ایسی پوزیشن نہ بنا لی جائے جس سے اشتعال آئے یا بے یقینی کی صورتحال ہو، یا جس کی وجہ سے لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر آئیں اور پروٹیسٹ کے درمیان کچھ دوسرے عناصر جو ہیں وہ اپنا کام دکھا کر معاشرے کو یا ملک کو نقصان پہنچائیں، عوام کو نقصان پہنچائیں، سرکاری پراپرٹیز کو آگ لگائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا سب لوگوں کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ سیاسی پارٹیوں کی، حکومت کی، لا انفورسنگ ایجنسیز کی، پولیس کی، رینجرز کی، کہ ایک تو وہ اپنی بلڈنگز کی اور اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا بھی ہے تو اگر حفاظتی بند باندھ لیا جائے تو پھر ہم اس چیز کو بچا سکتے ہیں۔ جب جنا ہاؤس کے اوپر انہوں نے احتجاج کرنے والوں نے اس پہ آ کر اندر گھسے ہیں تو ہم نے دیکھا ٹی وی پہ کہ وہاں پہ کوئی لا انفورسنگ ایجنسی نہیں تھی جو اس پبلک کو، اس موب کو روکتی۔ یقینی طور پہ یہ ایک سیکیورٹی لیبس تھا، اگر وہاں پہ رینجرز موجود ہوتی یا پولیس موجود ہوتی تو ممکن ہے کہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوتا اور بچا ہو جاتا، یا اسے آگ نہ لگتی، یا اس کا جو توڑ پھوڑ ہونی تھی وہ اتنی نہ ہوتی۔
لیکن چونکہ وہاں لا انفورسنگ ایجنسی موجود نہیں تھی، رینجرز موجود نہیں تھی، تو اسی لیے یہ عوام کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ جناح ہاؤس کی تو بڑی اچھی سیکیورٹی ہے۔ ہم لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بڑی اچھی اور بڑی الرٹ سیکیورٹی وہاں پہ موجود رہتی ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہاں پہ پبلک کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پہ کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی، کوئی آرمی، کوئی پولیس کی اور رینجرز کی ایسی فورس موجود نہیں تھی جو عوام کو روکتی یا عوام کو ڈراتی، جس سے عوام اتنا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کی ایک غیر جانبدار انکوائری ہو جائے تو اس سے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور پاکستانی عوام زندہ قوم ہے، اس کو اب آگے بڑھنا چاہیے، اور مزید جو ہے نا معاملات، جو دوسرے معاملات ہیں، جوڈیشل ہے، مہنگائی کا کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، اور سیاستدانوں کو خاص طور پہ پولیٹیکل کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں کیس ہے جو کہ ٹیوزڈے تک ارجن ہوا ہے، جو کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن تھے جس میں 90 ڈیز کا آرڈر کیا تھا، وہ نہیں ہو سکے۔ اب اس کے بارے میں چیف جسٹس پاکستان نے 3 رکنی بینچ بنایا ہوا ہے، جس پہ پروسیڈنگ کرنے کے لیے انہوں نے 1 ہفتے کا نوٹس جاری کیا تھا، اور اس میں ٹیوزڈے یعنی منگل کا دن فکس ہے، جس میں فائنل بحث ہونی ہے تمام طرف سے۔ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کوئی کنٹیمپٹ کیا یا کوئی اور کارروائی شروع کرے۔ اسی طرح لیکن اگر یہ سیاستدان پی ڈی ایم جو ہیں اگر اس معاملے پر غور و فکر کریں اور آپس میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں، دونوں پارٹیاں لچک پیدا کریں، تو الیکشن کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن اکتوبر میں ہوگا، یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد سے جلد ہو۔ لہٰذا ایسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے جس سے دونوں پارٹیوں کا معاملہ 50-50 ہو جائے، نہ ان کی ضد جو ہے نا وہ اس میں آئے، نہ ان کی جو ہے چپکلس اس میں آئے، اور معاملے کو بیچ میں لا کر تھوڑا سا کمپرومائز کر کے معاملہ سیٹل کر دیا جائے، جس سے پاکستانی معاشرے کی اور پاکستانی عوام کا فائدہ ہو، اور ملک آگے چلے، اور ملک سے انتشار اور بے یقینی کی صورتحال ختم ہو۔ پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا رول ادا کریں، پرسکون رہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی پرسکون رہنے کی کوشش کے لیے انسسٹ کریں، اور سرکاری تنصیبات اور ان کی حفاظت کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ پاکستان زندہ باد۔